اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. یہ حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، ان کا حقیقی یقینی مفہوم مطلب کسی کو معلوم نہیں. راز ہے اللہ اور بندے کے در، اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے یہاں چار ہیں، اس سے پہلے دو الف لام میم سورہ بقرہ سورہ آل عمران، یہاں الف لام میم صاد ہے. دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں چار چار حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جی میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے. کس وجہ سے تنگی ہوتی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ آپ نے اپنی پوری جان ہلکان کر دی تھی، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہیں میری کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. شریف آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا وبال بھی دوسروں پر ڈالتا ہے، اپنی غلطی نہیں دیکھے گا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے آپ کو صاف بچائے گا. لیکن شریف انسان جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے میری خطا کیا ہے، کہیں میری غلطی تو نہیں، کوئی میری کوتاہی تو نہیں. اور اس کا ایک بوجھ ہے دل کے اوپر، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کہیں میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر. تنذر بہ، وہی لفظ آ گیا جو سورہ نام میں تھا، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے جن کی جو فطرتیں ہیں وہ سلیم ہیں، ابھی ان کے اندر پوٹینشلی وہ ایمان موجود ہے. اس ایمان کو، ڈورمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے یاد دہانی، جیسے کہ آپ کو کوئی چیز بھول گئی تھی، اس کی کوئی نشانی دیکھی فوراً وہ شے یاد آ گئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیات کو ذکرہ بنا دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. پہلے حضور سے صیغہ تھا فلا یکن فی صدرک حرج، اتبعوا جمع کا صیغہ ہے. پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر، کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ اعراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہیں. 24 رکوع، مکی سورت کوئی اتنی نہیں ہے. اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل. لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے، 227 آیات ہے سورہ شعراء کی. لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، تعداد زیادہ ہے، رکوع اس کے کل 11 ہیں. مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے، جبکہ یہ 34 صفحات میں ہے. تو سب سے بڑی مکی سورت یہ ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے، لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، یا عمورہ اور صدوم کی بستیاں. کم من قریۃ اہلکناها فجاءها باسنا، تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بیاتن، یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے، او ہم قائلون، یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم جاءہم باسنا، تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے. واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے، بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے.
دیکھیے اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے. اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی. اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی. سمجھ لیجیے اس بات کو. الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى. یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا، یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا، آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا. اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے. اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی، یہ پیغام اہم تھا، میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا، تم نے نہیں پہنچایا، میرا نقصان ہو گیا، اب اس کی تلافی تم کرو. بالکل یہی معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم یا انسان. اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول کو. خدا نہ خواستہ بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے. ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کیسا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے. Now they are responsible. تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا، ماذا اجبتم، کیا جواب ملا آپ لوگوں کو؟ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اپنی امت سے، اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ. جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا، دین کا غلبہ ہو گیا، سن 10 ہجری ہے، حج کے دن ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا، انا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت. اور ایک روایت میں آتا ہے انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ قرآن امانت تھی اللہ کی آپ کے پاس، آپ نے ہمیں پہنچا دیا. رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. آپ نے گمراہی کے اور ضلالت کے اندھیاریوں کے پردہ چاک کر دیا. کشفت الغمۃ. 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا، پھر 3 دفعہ انگلی سے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری پیغام انہیں پہنچا دیا. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. میرے کندھے سے اتر کر یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. میں رسول صرف تمہارے لیے ہوتا تو بات آج پوری ہو گئی تھی. میں تو رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے. اب ان تک اس کی تبلیغ اور ابلاغ، اس کا پہنچانا تمہارے ذمہ. یہی گواہی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر رسول دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ گواہی جو حضور نے لی ہے اس روز، وہی گواہی ہوگی، اے اللہ میں نے اپنی اس قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہیں، یہ جواب دیں. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا، معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور پھر جو کچھ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے وہ علم کی بنیاد پر کریں گے. ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. جب جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ محمد کر رہے تھے اور صحابہ کر رہے تھے ان کے، وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. اور جو کچھ ابو جہل اور ابو لہب کر رہے تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے.
ماں کو نہ غائبین، ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہاں تمہاری نگاہوں سے اوجل تھے، ہوا معکم انا معکم، تم وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں تم ہو، تو ہم تو خود جو ہے، تم خود گواہ ہے، ہر صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔